सहरी की रौनकें कैसी है बरकतें, सहरी की रौनकें कैसी है बरकतें, सहरी की रौनकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
اتنا کہہ دو پیارے سواری رو مشکل میں براتی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت سحری اجتماع جاری ہے اور حیدرآباد کا علاقہ لیاقت کالونی جنت مسجد کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ بھی تلاوت ہوئی، نعت ہوئی اور اب بیان کا سلسلہ ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ درد و عالم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دلے بیکل درود پڑھ۔ ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہے سب سے جو افضل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی زندگی مبارک کا آخری رمضان کریم 1339 ہجری میں تھا۔ یہ سخت گرمی کے دن تھے، پھر عمر مبارک کے آخری ایام، آپ سخت بیمار بھی تھے۔ ایسی صورتحال میں شریعت کی طرف سے رخصت نکل سکتی تھی، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اپنے متعلق کیا فتویٰ تھا سنیے۔ آپ نے فرمایا بریلی شریف میں شدید گرمی کے سبب میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہاں سے نیلی تال ہند کا ایک شہر ہے جو کہ قریب ہے، بھوالی پہاڑ پر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ میں وہاں جانے پر قادر ہوں، لہٰذا میرے لیے وہاں جا کر روزہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ رمضان کریم وہیں پہاڑ پر گزارا اور پورے ماہ کے روزے رکھے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جب رمضان مبارک آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی عذر کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ عذر کی وجہ سے بہت سارے نیک کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔
کہ جو وہ اس عذر کو دور بھی کر سکتا ہے، وہ کام کر بھی سکتا ہے، لیکن معاشرے میں نیکی کرنے کے حوالے سے آزار کو سامنے بندہ لے لیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی عظمت و شان دیکھیے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، رمضان کریم تشریف لا رہا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ماہ رمضان، ماہ رحمان، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ خوش ہو جائیے، ماہ غفران تشریف لا رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ الکریم شیطان کو قید کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے گا، بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ الکریم روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ماہ رمضان کو سبھی شمسی مہینوں میں گردش دیتا ہے تاکہ ہر شمسی مہینے کو ماہ رمضان کا فیضان ملتا رہے، یوں سبھی شمسی مہینے فضیلت پاتے رہیں، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان برکتوں رحمتوں کی کان ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان بہت ہی فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث کریمہ میں ارشاد ہوا، ماہ رمضان سید الشہور تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی پہلی رات یعنی فرسٹ رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر آخری رات لاسٹ نائٹ تک بند نہیں ہوتے، جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے، جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم کی پہلی رات اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ کے دن ہوتا ہے تب تو وارے ہی نیارے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان کریم میں شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، 10 لاکھ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ مزید ذکر ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، رمضان ماہ غفران ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے ساتھ ملا دے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہر بیان توجہ کے ساتھ سننے والا ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ بندہ غور کرے، ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح کی زندگیاں گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارا۔
جو ہمیں ان واقعات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جذبے والے، شوق عشق رکھنے والے، محبت الہی میں ورفتہ رہنے والے صحابی ہیں. ایک مرتبہ آپ نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ انوکھی دعا ہے. دعا مانگی، یا اللہ پاک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری راہ میں میرا ہر عضو تکلیف برداشت نہ کر لے. ہر عضو تکلیف برداشت نہ کر لے. اللہ اکبر. ذوق دیکھیے کیسا ہے. ہم لوگ تکلیفوں سے دور بھاگتے ہیں، آسائش تلاش کرتے ہیں. گرمی ہے تو اے سی والی مسجد ڈھونڈتے ہیں. اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوشش کرتے ہیں آسان والی نیکی مل جائے، سہولت والی ہم نیکی کر لیں. صحابی رسول چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں حاضری ہو کہ میرا ہر عضو اس کی راہ میں تکلیف برداشت کر چکا ہو. آپ کی دعا جنگ یمامہ کے وقت پوری ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے دن جب جنگ ختم ہوئی تو میں میدان جنگ میں پہنچا. اس وقت حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا جسم زخمی تھا. اب ظاہر ہے جنگ میں لڑے اور پھر زخمی تو ہونا ہے. زخمی ہوئے. آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے عبداللہ افطار کا وقت ہو گیا، آپ زخموں سے چور ہیں. اور کہا اے عبداللہ افطار کا وقت ہو گیا. میں نے کہا جی ہاں ہو چکا ہے. فرمایا پھر یہ ڈھال لو، اس میں پانی ڈال دو تاکہ میں روزہ افطار کر لوں. فرماتے میں جلدی سے پانی لینے گیا. واپس آیا تو حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ بغیر افطار کیے حالت روزہ ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلام بھائیو، کمال محبت الہی دیکھیے، کمال شوق عبادت دیکھیے. حالت جنگ میں ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے. اس حالت میں بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھے ہوئے. اور ایک اور جذبے کی بات یہ ہے کہ جنگ یمامہ رمضان کریم میں نہیں ہوئی تھی. جنگ یمامہ رمضان کریم میں نہیں ہوئی تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرض نہیں بلکہ نفل روزہ رکھا ہوا تھا. نفل روزہ رکھ کر آپ نے جہاد کیا، آپ نے جنگ لڑی، اور پھر اسی حالت میں آپ شہید ہو گئے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں اللہ پاک کی محبت کا فیضان، کہ یہ ہے اللہ پاک سے محبت کا اظہار. کیسی محبت کر رہے ہیں پیارے پیارے اسلام بھائیو. اللہ پاک سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ترجمہ کنز العرفان. اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ اسی شدید ترین محبت الہی کا ظہور ہے کہ صحابی رسول حالت جنگ میں ہیں، مشکلات کے سائے میں، جس میں پاک کا ایک عضو راہ خدا میں تکلیف اٹھا چکا ہے. اگرچہ یہ خود بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے حالت جنگ میں جب انہیں زخم آئے ہوں گے، جب یہ غیر مسلموں کے ساتھ لڑتے لڑتے آخر زمین پر گرے ہوں گے، تب کیسی پیاس لگی ہوگی، جسم میں کیسی کمزوری محسوس ہوئی ہوگی. مگر صحابی رسول ہیں، اللہ پاک سے شدید ترین محبت رکھنے والے ہیں. اس حالت میں بھی روزہ نہ توڑا، بلکہ افطار کا وقت ہو گیا تب بھی افطار نہ کر پائے. یوں ہی حالت روزہ ہی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ بتاؤں کہ کیا صحابہ ہیں. ہم ہیں جن پر فدا صحابہ ہیں، گونجتی ہیں جن کل جہانوں میں دین حق کی صدا صحابہ ہیں.
خود کو قربان کر دیا سب نے، خود کو قربان کر دیا سب نے، آقا کے با وفا صحابہ ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، افسوس ہمارے ہاں اب یہ محبت الہی کے جذبات کم پڑنے لگے ہیں۔ اب ہمارے ہاں لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، مثلا کوئی ایسی صورت ہو جائے، کوئی روزہ رکھنے سے چھوٹ مل جائے، کوئی ایسا ہو کہ تراویح نہ پڑھنی پڑے، یہ لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں۔ میری شوگر بڑی ہوئی ہے، کیا مجھے روزوں کی چھوٹ مل سکتی ہے؟ اگر کسی کو شوگر کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے آزار بعض اوقات بتاتا ہے۔ مجھے کمزوری زیادہ ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بھئی محنت مزدوری کرنی بھی تو ہوتی ہے، تو اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، غور تو فرمائیے، رب کریم نے ہمیں ایسا با کمال، با مثال، فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، اور ہم ہیں کہ کھوکھلے بہانے بنا کر اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، بندہ مومن کی شان نہیں، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو اللہ پاک کا قرب پانے کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ اس راہ میں کبھی بھی بہانے خوریاں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک سب اگلے پچھلوں کو اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، اللہ پاک کے علاوہ جھوٹے خدا بنائے بیٹھے تھے، ان کے جھوٹے خداؤں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان مشرکوں کو حکم ہوگا، چونکہ تم اپنے جھوٹے خداؤں سے محبت کرتے تھے، قاعدہ یہ ہے کہ جہاں محبوب ہو، محبت کرنے والے کو بھی وہی ہونا چاہیے، لہذا تم بھی اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جھوٹی فانی مجازی محبتیں جو بہت جلد دم توڑ جاتی ہیں، قرآن کریم میں ہیں۔ روز قیامت جب مشرک عذاب دیکھیں گے تو پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ جس کا ذکر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، واللہ ربنا وما کننا مشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی دنیا میں جن سے محبتوں کے دم بڑھتے تھے، جن کے نام کے خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اب قیامت کے دن جب اپنے انہی جھوٹے خداؤں کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے تو اپنی محبتوں کا ہی انکار کر ڈالیں گے۔ خیر، میں روایت عرض کر رہا تھا، مشرکین تو انکار کر جائیں گے کہ ہم ان جھوٹے خداؤں کو نہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں کہہ دیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، نہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اب ان کافروں کو اہل ایمان کی با کمال بے مثال محبتوں کا نظارہ کروایا جائے گا، ان مشرکوں کو نظارہ کرایا جائے گا۔ کیا ہوگا نظارہ؟ حشر کے میدان میں اللہ پاک اہل ایمان سے فرمائے گا، اے ایمان والو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ایمان والوں سے فرمائے گا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بس یہ حکم الہی کی دیر ہوگی، اہل ایمان بھڑکتی ہوئی جہنم میں چھلانگے لگا دیں گے۔ انتظار نہیں کریں گے مسلمان، اللہ کے حکم پر بھڑکتی ہوئی جہنم میں چھلانگے لگا دیں گے۔ اس وقت عرش الہی کے نیچے سے ایک آواز گونجے گی، پکارنے والا پکارے گا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ میں آیت 165 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہاں ایک وضاحت کر دوں، یہ اہل ایمان دل میں محبت الہی کے چراغ جلانے والے جہنم میں چھلانگ ضرور لگا دیں گے،
مگر جہنم انہیں جلا نہ سکے گی، بلکہ ان پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، بعد میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن بہانہ خور نہیں ہوتا، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، فجر میں کیسے اٹھوں، میں روزے کیسے رکھوں، میں تراویح کیسے ادا کروں۔ تو بندہ مومن بہانہ خور نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن آنکھوں کے سامنے بھڑکتی شعلے مارتی ہوئی جہنم میں کودنے کا حکم ہوگا تو وہاں بھی بے سوچے سمجھے کود پڑے گا۔ خود بتائیے، جب ہم نے وہاں بہانے نہیں لگانے تو یہاں بہانے کیوں لگائیں گے؟ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، کاش ہم اللہ پاک کی محبت کا فیضان لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اللہ بس باقی ہوس، یعنی جو چیز اللہ پاک سے غافل کرے وہ لو و لعب یعنی کھیل کودے، اس سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ پیارے اسلام بھائیو، ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اس کے لیے بس ایک تیاری کر لیجئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک سے غافل کرے اسے چھوڑ دیجئے اور صرف اللہ پاک کے ہو جائیں۔ یہ جملے ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک سے غافل کرے اسے چھوڑ دیجئے اور صرف اللہ پاک کے ہو جائیں۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 29 سورہ مزمل آیت نمبر 8 میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ تبتل کا معنی ہے یعنی دل سے دنیا کو نکال پھینکنا۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ دل سے دنیا کو نکال پھینکو اور صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ، صرف اللہ پاک کے ہو جاؤ۔ پارہ 27 سورہ میں آیت نمبر 50 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کی طرف بھاگو، اور اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اللہ پاک کی طرف دوڑ پڑو۔ حضرت سال تستری رحمت اللہ علیہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ لوگوں ما سوا اللہ، یعنی اللہ پاک کے سوا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف دوڑ پڑو۔ بس رمضان کریم تشریف لا رہا ہے، یہ قرآنی حکم اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیجئے، یہ پکا ذہن بنا لیجئے۔ مزدوریاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، آرام ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، دنیا کے کام دندے ہوتے رہیں گے، میں نے ماہ رمضان میں صرف اللہ پاک کی طرف دوڑنا ہے، مجھے اللہ پاک کی طرف دوڑنا ہے۔ روزے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے، تراویح ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنی ہے، تلاوت پر کمر بستہ رہنا ہے، ذکر و درود کی طرف دھیان لگائے رکھنا ہے، باقی سارے کام بعد میں صحیح۔ یہ ایک مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ ہے۔ میرا مقصد، میری سوچوں کا محور، میری محنتوں کا مرکز صرف ایک ہی ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں یہ حدیث شریف شرح سمیت عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے جب بندہ میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف گز برابر بڑھتی ہے۔
اگر بندہ میری جانب گز برابر بڑھے تو میری رحمت اس کی طرف 2 گز کے برابر بڑھتی ہے. اگر بندہ میری جانب چل کر آئے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. سبحان اللہ. رحمت الہی کے قربان جائیے. ماہ رمضان کریم میں تو ویسے ہی لمحہ لمحہ رحمت برس رہی ہوتی ہے. پھر اللہ پاک کی اس کرم نوازی پر ذرا دھیان دیجئے. فرمایا کہ بندہ میری جانب 1 بالشت بڑھے رحمت اس کی طرف گز برابر بڑھتی ہے. یعنی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بندہ محنت کم کرتا ہے, اپنی تھوڑی سی کوشش دکھاتا ہے, رحمت الہی خود آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے. احیاء العلوم میں ہے, اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. فرمایا اے داؤد, یعنی بندے سے اللہ کی محبت دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کتنی محبت کر رہا ہے. فرمایا اے داؤد, مجھ سے رخ پھیرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے, مجھ سے رخ پھیرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہربان ہوں اور ان کے گناہ سے درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں, تو میرے شوق کی وجہ سے مر جائیں, وہ میری شوق کی وجہ سے مر جائیں اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں. اے داؤد, میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں, جو مجھ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں, اور جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا کیسا ارادہ ہوگا. میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, اندازہ لگائیے اللہ پاک ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے. ہم بس ذرا سا قدم اٹھائیں, رب کریم کی رحمت منتظر ہے کہ کب بندہ اس جانب توجہ کرے, کب اسے دامن رحمت میں سمیٹ لیا جائے. کاش ہمیں محبت الہی کا فیضان نصیب ہو جائے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اللہ نے چاہا ہم خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیارے اسلام بھائیو, اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی اور اس کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام کمالات کی اصل ہے. کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت رکھنی ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنی ہے. جسے اللہ و رسول کی محبت مل جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, جس سے اللہ و رسول کی محبت مل جائے اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے, جس سے اللہ و رسول کی محبت نصیب ہو جائے اس کو عبادت میں لذت نصیب ہو جاتی ہے, جس سے اللہ و رسول کی محبت مل جائے اسے آخرت کی فکر مل جاتی ہے, اور جس سے اللہ و رسول کی محبت مل جائے اسے تاج اور تخت اور حکومت کا لالچ نہیں رہتا. اور جسے اللہ و رسول کی محبت مل جائے وہ بس اللہ پاک کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے. چشم تر اور قلب مسترد اپنی الفت کی میں پلا یا رب. پیارے پیارے اسلام بھائیو, الحمدللہ وی آر مسلم, ہم مسلمان ہیں. اللہ کا کروڑ احسان کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک کے فضل سے ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے. ماہ رمضان کریم تشریف لا رہا ہے, اللہ پاک کے ساتھ ہمیں اپنی محبتوں کا خوب اظہار کرنا ہے. کیسے کریں؟ آئیے دعوت اسلامی بتا رہی ہے آپ کو. سحری اجتماع میں آئیے سنتے ہیں. خوب نمازیں پڑھیے, تلاوت کی کثرت کیجئے, ذکر اللہ کی کثرت فرمائیے. روزے تو فرض ہیں, رکھنے ہی رکھنے, لازمی رکھیے. سحری و افطار کے وقت اللہ پاک کے حضور دعائیں کیجئے. ماہ رمضان میں ویسے بھی تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے, اب کی بار تو راتیں بھی لمبی ہیں, تہجد کے لیے اٹھنا اور آسان ہو جائے گا. لہذا تہجد کی پابندی فرمائیے. اشراق و چاش کے نوافل پڑھیے, ابابین کے نفل پڑھیے, تراویح کا بھرپور اہتمام فرمائیں. غرض نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیے, نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیے.
یہ ہماری جانب سے اللہ پاک کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا. سبحان اللہ. جب بندہ اللہ پاک کے ساتھ یوں محبتوں کا اظہار کرتا ہے، اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا یہ اظہار محبت قبول ہو جائے تو یہ اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ جب یہ اس کا اظہار محبت قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک سنیے، آپ جھوم جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض ہے. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اس حدیث پاک کی جو تشریح علماء کرام نے فرمائی ہے اس کے مطابق معنی یہ ہے کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کی خاص مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت و اعانت کی جاتی ہے، اس کے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، مزید نیکیوں کی توفیق بخشی جاتی ہے، اخلاص کی نعمت عطا کی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے اس کے مقاصد پورے کر دیے جاتے ہیں. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا کرم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے ماہ رمضان جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ ہر سال جنہیں اللہ زندگی دیتا ہے وہ ماہ رمضان پا لیتے ہیں. کئی ایسے ہوں گے کہ جو ماہ رمضان کو نہیں پا سکیں گے، جو دنیا سے جا چکے اور ابھی بھی دن باقی ہیں، ہمیں اپنا نہیں پتا کیا ماہ رمضان کو پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے، لیکن امید ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے. پیارے اسلام بھائیوں، عبادت کرنا، نیکیاں کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ بہت ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. آئیے اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. ترجمہ کنز العرفان. تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. آیت مختصر سی ہے لیکن معنی پہ آپ غور کریں تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ عبادت کی طرف مائل تو ہو جاتے ہیں مگر اس پر استقامت اختیار نہیں کرتے، جم کر عبادت نہیں کرتے. ابھی جیسے رمضان کریم تشریف لا رہا ہے، رمضان کریم کے آنے سے عبادت کی رغبت بڑھتی ہے، مگر ہم بہت سارے نیک ارادے بناتے ہیں مگر رفتہ رفتہ ذوق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. رمضان کریم کے پہلے عشرے میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کی پہلی فجر میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے بھی نمازی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی نمازی آ رہے ہیں، وہاں سے بھی نمازی آ رہے ہیں. نمازیوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، پہلے عشرے تک ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، تراویح میں بھی ایک اچھی تعداد نظر آتی ہے، تلاوت کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں، مگر دوسرے عشرے میں یہ ذوق کم ہو جاتا ہے،
نمازیوں کے تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے، تراویح میں بھی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ بھائی ابھی رمضان نہیں گیا، ابھی تو رمضان چل رہا ہے، نمازی کہاں جا رہے ہیں؟ نمازی کم کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں رمضان مبارک کی پوری برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے، تراویح میں بھی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ جو کمی ہے، یہ کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کس میں، ہم جو یہاں حیدرآباد کے اندر لیاقت کالونی جنت مسجد میں بیٹھے ہیں، جو حاضرین ہیں ان سے بھی عرض ہے، جو ناظرین ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم 2-4 دن کے نمازی رمضان میں ہوتے ہیں، یا پورے عشرے کے ہوتے ہیں، یا پھر 2 عشرے کے ہوتے ہیں، یا پورے رمضان کے ہوتے ہیں؟ ہماری تراویح کا پڑھنے میں کیا معاملہ ہے؟ ہم پوری تراویحاں پڑھتے ہیں یا چند دن کی تراویح پڑھتے ہیں؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی خوب برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں، جو ماہ رمضان میں کام کرنا ہے ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے سخاوت۔ ایسی سخاوت جیسی بادل میں ہے۔ غریبوں میں راشن تقسیم فرمائیں، یتیموں پر مہربانیاں فرمائیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائیے تو رمضان پیکج بنائیں، غریبوں تک مفت پہنچائیں۔ آپ دکاندار ہیں تو رمضان آفر لگائیں، کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ لگائیں۔ ایک کام رمضان میں یہ بھی کیجئے، ایسی شفقت جیسی سورج میں ہے کہ سبھی پر شفیق ہے۔ سورج سب پر شفیق ہے، سبھی کو روشنیاں بانٹتا ہے، تو ہم محبتیں بانٹیں، شفقتیں بانٹیں، نرم رویہ رکھیں۔ ایک کام اور، عاجزی۔ عاجزی جیسی زمین میں ہے، سبھی کے ساتھ بس عاجزی والا، شفقت والا رویہ ہی اپنائے رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس سال کا رمضان کریم پچھلے سال سے بڑھ کر نیکیوں میں اضافہ کر کے گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ معمول ہے نا کہ دنیاوی طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میرا کل سے آج اچھا وہ ہے جو زیادہ میں نے مال کما لیا، زیادہ میرے سیل ہو گئی، میرے لیے وہ اچھا ہے۔ لیکن جو بزرگان دین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ دن اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتے تھے جس میں نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ تو میں پچھلے رمضان سے یہ موازنہ کروں کہ پچھلے سال 2025 کے اندر جو رمضان تھا اس سے بڑھ کر اس رمضان میں نیکیوں کر پاؤں گا، ایسا کوئی میں نے پلان بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایسا میں پلان بناؤں، ایسی کوئی میں تدبیر کروں، ایسا کوئی میں جدول بناؤں، تو انشاءاللہ الکریم ہم نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ یوں ہی ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں، محلوں، دکانوں، فیکٹریوں وغیرہ پر سجاوٹ کیجئے، چراغاں کیجئے، لیکن اس کام کے لیے چندہ نہ کیا جائے بلکہ ذاتی اخراجات سے ان چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ اور پیارے اسلام بھائیو، ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، اور اس ماہ نیک اعمال کے اندر امیل سنت نے ہمیں جنتی اعمال کا کارڈ ماہ رمضان کے اندر یہ فل کرنے کا ذہن دیا ہے، تو لہٰذا اس کارڈ کو وصول کیجئے، اس کو فل کرنے کا سلسلہ کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم نیک اعمال کا جائزہ ہوگا۔ ابھی اسلامی بھائی، تمام اسلامی بھائیوں کو یہاں نیک اعمال کے رسالے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میٹر پیارے اسلامی بھائیوں، رسالے میں ہر نیک عمل کے نیچے 31 دنوں کے کھانے دیے گئے ہیں۔ جن نیک اعمال پر عمل کی سعادت ملے، نیچے کھانے میں
ٹک کا نشان ورنہ 0 بنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بتدریج عمل پر اضافے کے ساتھ دل میں گناہوں سے نفرت پائیں گے۔ حدیث پاک میں آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 کی عبادت سے بہتر ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو ہر ماہ تیری رضا کے لیے نیک اعمال پر عمل کر کے روزانہ اس رسالے میں دیے گئے کھانے پر کر کر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائے، تو اس کے عمل میں استقامت عطا فرما کر اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ اب انشاءاللہ الکریم روزانہ کے 56 جو یومیہ نیک اعمال ہیں انشاءاللہ الکریم اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ عمل نمبر 1، اچھی نیتیں کی۔ نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت ادا کی۔ نمبر 3، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی۔ نمبر 4، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ یا سورہ اخلاص پڑھ لی۔ نمبر 6، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے۔ نمبر 7، شجرے کے اوراد پڑھے۔ نمبر 8، 313 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 9، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا۔ نمبر 10، کانوں کو گناہوں سے بچایا۔ نمبر 11، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھی۔ نمبر 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی۔ نمبر 13، اذان و اقامت کا جواب دیا۔ نمبر 14، غصے کا علاج کیا۔ نمبر 15، رسالہ نیک اعمال کے ذریعے اپنا جائزہ لیا۔ نمبر 16، اپنے نگران کی اطاعت کی۔ نمبر 17، آپ اور جی کہہ کر بات کی۔ نمبر 18، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا۔ نمبر 19، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ نمبر 20، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے۔ نمبر 21، فجر کے لیے جگایا۔ نمبر 22، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے۔ نمبر 23، گھر درس ہوا۔ نمبر 24، مسجد درس دیا یا سنا۔ نمبر 25، سنت کے مطابق لباس پہننا۔ نمبر 26، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے۔ نمبر 27، 1 مشت داڑھی ہے۔ نمبر 28، گناہوں کی صورت میں توبہ کی۔ نمبر 29، سنت کے مطابق کھانا کھایا۔ نمبر 30، مسلمانوں کو سلام کیا۔ نمبر 31، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا۔ نمبر 32، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی۔ نمبر 33، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی۔ نمبر 34، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی۔ نمبر 35، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی۔ نمبر 36، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی۔ نمبر 37، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی۔ نمبر 38، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے۔ نمبر 39، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا۔ نمبر 40، ذاتی دوستی تو نہیں کی۔ نمبر 41، وقت پر قرض ادا کر دیا۔ نمبر 42، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے۔ نمبر 43، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا۔ نمبر 44، مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی۔ نمبر 45، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی۔ نمبر 46، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ نمبر 47، چوک درس دیا یا سنا۔ نمبر 48، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا۔ نمبر 49، اسراف سے بچے۔ نمبر 50، ٹریفک قوانین کی پابندی کی۔ نمبر 51، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا۔ نمبر 42، زبان کے گناہوں سے بچے۔ نمبر 53، فضول باتوں سے بچے۔ نمبر 54، مذاق، مسکری، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے۔ نمبر 55، عمامہ شریف باندھا۔ نمبر 56، ماں باپ کا ادب کیا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم،
ہماری تنگدستیاں، قرضداریاں، ناچاکیاں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ رب العالمین جو ہم میں سے بیمار، ہمارے گھروں میں جو بیمار، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، اے اللہ پاک ان تمام کو صحت، شفا اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اے اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ پاک زندگی ایمان کی اور موت سلامتی کی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہر طرح کی ناگہانی آفات، بلیات، وباؤں سے، بیماریوں سے ہمارے گھر بار کی، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں بار بار حج و عمرے کی سعادت عطا فرما۔ پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت عطا فرما۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، تاجدار حرم شاہ دی، تم پہ گردن کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردن کروڑوں درود اور سلام۔ کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سحری اجتماع کی پہلے نشست میں شرکت کی، اس سے مقبول فرما۔
الہی رات خوش نصیب اسلامی بھائی صلاۃ التوبہ تہجد کی نماز سحری یعنی روزہ رکھیں گے، اشراق و چاشتہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مولا ہمارے سارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی امیر علیہ سنت نے جنتی اعمال کارڈ عطا فرمایا، اس سے گھر گھر عام کرنے، اس پر ہمیں خود عمل کرنے، اس کا روزانہ جائزہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، ہو آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، ہو آخرت میں بھی تیرا کرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، ہو آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، ہو آخرت میں بھی تیرا کرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری فرما لیجئے، سونے سے نماز بہتر ہے۔
فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اللہ اکبر۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ پاک کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسح کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے، دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی باپ ہوتا
تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئی۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 29 تا 33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالی کے خاص بندوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کلمت اللہ ہونا۔ نمبر 2، مسیح ہونا۔ نمبر 3، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہونا۔ نمبر 4، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رہنمائی ملے گی۔ اور نمبر 6، بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہم السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بل حسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منظور رکھ، بے حیات دین محیی جافزہ کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ ہو بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شیزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے،
دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، میرے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس و دی بدر اللہ کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں، کبریا شہزیا الدین پیر واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چین از علم و عمل، عفو و عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں،